حسن مجتبیٰ کا وہ شہزادہ حضرت قاسم جن کی نسبت بی بی سکینہ سے منسوب ہے. میں نے کہا نا کہ تاریخ کربلا پڑھے تو بی بی سکینہ کا نام چمکتا دمکتا نظر آتا ہے, حضرت قاسم کا نام چمکتا دمکتا نظر آتا ہے. اگرچہ سارے ہی کربلا والے ہمارے لیے معتبر ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں, ہم ان کی عقیدت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کسی کے نام کو عروج عطا فرماتا ہے. تو حضرت قاسم کا نام بی بی سکینہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا, ان کی نسبت طے تھی. یہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, امام علی مقام ان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمایا کہ قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دوں, بی بی سکینہ کا تم سے جو ہے رشتہ طے ہے, ان کی نسبت تم سے طے ہے. تم ایک کام کرنا, میری شہادت کے بعد مدینہ منورہ چلے جانا اور میری بیٹی سے نکاح کر لینا اور اپنی زندگی کے بقیہ دن گزارنا, کیونکہ میرے بھائی کی بڑی خواہش تھی کہ تمہارا نکاح سکینہ سے ہو جائے. کیا کہا حضرت قاسم نے؟ اپنی جوانی کی پرواہ کی, اپنی جان کی پرواہ کی نہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا چچا جان, میرے والد گرامی کی ایک اور خواہش بھی تھی. وہ خواہش یہ تھی کہ میرے والد گرامی نے میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا جب مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرنا. چچا جان بتائیے آج سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوگا؟ میں نے وہ تعویذ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا ہے. لکھا ہے کہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ میرا بھائی حسین دشمنوں کے نرزے میں ہوگا, لوگ ان کے خون کے پیاسے ہوں گے, نبی کا کلمہ پڑھنے والے میرے بھائی کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے. ایسے وقت میں میرے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑنا بلکہ اپنی جان کا نذرانہ میرے بھائی پر پیش کر دے. اگر تم ایسا کر دو گے تو تمہارا باپ تم سے بڑا راضی ہوگا. اب چچا جان بتائیے کہ اس خواہش پر عمل کرنا چاہیے یا اس خواہش پر عمل کرنا چاہیے؟ امام علی مقام امام حسین اشک بار ہوئے, آپ سے جواب نہیں بن پایا اور آپ نے اپنے سگے بھتیجے حضرت قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی. بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑے ہیں, کئی یزیدیوں کو واصل با جہنم بھی کیا ہے, لیکن کہاں تک لڑتے؟ بھوک کی شدت, پیاس کی شدت, سخت گرمی, عزیز و اقارب کی لاشیں کہاں تک برداشت کرتے؟ بالآخر لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں شہید ہوئے. اب ایک ایک کر کے آپ کے چاروں بھتیجے جام شہادت نوش کر گئے, لیکن جو بہن تھی بی بی زینب, ان کا کردار بھی کربلا میں بڑا نمایاں. جب مارکہ کربلا ہو گیا نا, امام حسین شہید ہو گئے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. یزیدیوں کو امام حسین ہی کی شہادت سے غرض تھی. جب وہ بھی ہو گئی نا تو یہ وہ خاتون ہے جو مردوں کی طرح کھڑی رہی اور اپنے بچے کچے کاروان کو, قافلے کو امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے, 22 سال کی عمر تھی ان کے ساتھ مل کر اپنے خاندان کو جوڑا. بی بی زینب اللہ تعالیٰ ان کی مرکت پر ڈھیروں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھنے چاہیے. ہر گھر میں زینب بھی ہونی چاہیے, سکینہ بھی ہونی چاہیے, قاسم بھی ہونا چاہیے, اکبر بھی ہونا چاہیے, علی بھی ہونا چاہیے. کاش کے گھر کے بڑے اس بات کی طرف توجہ دیں. یونیک نام کی جو الغار چل پڑی ہے نا مسلمانوں میں, اس سے جان چھڑوانی چاہیے. ان کے نام پر, اہل بیت کے نام پر, نبی کی محبت میں اگر نام رکھیں گے نا تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی ملیں گے, اس کی برکتیں بھی ملیں گے. یہ بی بی زینب اپنے مہرو ماں اون و محمد چھوٹے چھوٹے کمسن بچے لیے کھڑی ہے. بھیا اب ان کی باری ہے. زینب کیا ہو گیا, یہ کمسن بچے اتنا تلوار اٹھا سکیں گے, نہ تیر چلا سکیں گے, یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ بھیا کچھ بھی ہو یہ بھی شہادت پائیں گے, یہ بھی شہادت پائیں گے. امام علی مقام اپنی بہن کے آگے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں بچوں کو بھی بھیجتے ہیں. چند ہی منٹوں میں انہیں نیزوں پر اچھال دیا گیا. امام علی مقام دور کر گئے, ان دونوں کے لاشیں اٹھا کر خیمے کے باہر رکھے اور فرمایا کہ لو زینب تمہارے بچے بھی نانا جان کے پاس پہنچ گئے, آب کوثر کے جام پی رہے ہیں, انہوں نے بھی شہادت پالی. اب جب خیمے کے اندر گئے ہیں تو منظر بڑا دل دہلانے والا ہے. 6 ماہ کا علی اصغر دودھ پیتا بچہ رونا چاہتا ہے تو رویا نہیں جاتا, اس کی سانس نہیں نکلتی, سوکھی زبان باہر نکال کر دکھاتا ہے کہ چند قطرے پانی کے مل جائیں, لیکن اس بچے کو کیا پتا کہ نہر فرات سے ہر کوئی پی سکتا ہے, نبی کا اہل بیت نہیں پی سکتا. حضرت عباس علمبردار یہ دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں, کہتے ہیں حسین اب مجھ سے اس بچے کی بےتابی نہیں دیکھی جاتی, اس سے تو رویا بھی نہیں جاتا, میں پانی بھر کر لاؤں گا. عباس یہ دشمن تجھے پانی بھرنے دیں گے کہ تو لے آئے گا؟ کچھ بھی ہو میں کوشش ضرور کروں گا. مشکیزہ ہاتھ میں لیا, گھوڑے پر بیٹھ کر سیدھے فرات کی طرف چل پڑے. آنن پانن پانی بھر لیا, ایک چلو پانی لیا اور اپنے منہ کے قریب کیا. علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی, چھوڑ دیا کہ نہیں مجھ سے پہلے تو علی اصغر کی پیاس بجھنی چاہیے. دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے, ایڑ لگائی, بے دینوں نے آپ پر حملہ کر دیا. 4000 فوج ایک عباس علمبردار سے مقابلے کے لیے آ گئی. عباس علمبردار کب تک لڑتے, زخموں سے چور ہے, خون بہ رہا ہے. بے دینوں نے دایاں کندھا کاٹ دیا تو مشکیزہ بائیں کندھے پر لے لیا. بے دینوں نے بایاں کندھا بھی کاٹ دیا, دانتوں سے مشکیزہ پکڑ لیا. ہمت نہیں آ
ہماری عزم یہی تھا کہ ننھے علی اصغر کی پیاس کو بجھانا ہے۔ ایک بے دین نے نیزے کا وار ایسا کیا، ایک ایسا تیر چلایا جس نے مشکیزے کو چھید دیا، سارا پانی بکھر گیا۔ عباس علمبردار نے مشکیزہ دانتوں سے چھوڑ دیا اور کہا کہ اے علی اصغر، اپنے چچا کو معاف کرنا، نہر فرات تو جاری ہے، پانی تو ہے، بھر بھی لیا تھا لیکن تیرے پاس لانے میں کامیاب نہیں ہوا، اپنے دونوں ہاتھ بھی کٹوا لیے، جو مجھ سے بن پڑتا تھا وہ کر لیا لیکن پانی تجھے نہیں مل سکا، مجھے معاف کر۔ ان بے دینوں نے جب دیکھا کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے، زخم بھی بہت لگ گئے، خون بھی نکل رہا ہے، ایسی یلغار کی، ایسا گھیرے میں لیا کہ حضرت عباس علمبردار زخموں سے چور چور ایک سمت کھڑے ہو گئے، تلوار تیر نیزے آنن فانن ایسے آنے لگے کہ جیسے کوئی شخص کافر کو بھی نہیں مار۔ بے دینوں نے نبی کے اہل بیت کے ساتھ کیا۔ ادھر امام حسین یہ سب دیکھ رہے تھے، عباس علمبردار زخموں سے چور زمین پر آ گئے، انہوں نے ان کا سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ امام علی مقام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرے سارے ساتھی چلے گئے، عباس میرا بازو تھا وہ بھی چلا گیا، دوڑ کر گئے۔ حضرت عباس کا کٹا ہوا وجود، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، سر بھی نہیں تھا، بے سر اور بازو کے لاش کو لائے خیمے کے باہر رکھ دیا، ہچکیاں بھر کر رونے لگے اور کہنے لگے عباس میرے بھائی تو یوں ہی چلا گیا ہے، میری کمر ٹوٹ گئی، کیا ظلم و ستم ہوا ہے۔ کربلا میں 50 سے زائد جانثار اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے لیکن نبی کے دین کو جھکنے نہیں دی۔ ان لوگوں میں سے کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئی اور نہ ہی کسی نے اپنے رویے سے یہ بات ظاہر کی کہ ہم نے کوئی غلط سودا کیا۔ سب اس بات پر جمے ہوئے تھے کہ ہماری یہ جنگ اقتدار کی تو نہیں ہے لیکن دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی ہے۔ اگر آج ہم نے رخصت پر عمل کر لیا اور فاسق فاجر زانی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو قیامت تک حسینی کردار ادا کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ یہ حسینی کردار ہے جو ان لوگوں نے ادا کیا۔ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے لختے جگر سگے بیٹے امام علی اکبر 18 سال کی عمر کا نوجوان بڑھتی ہوئی جوانی کے ساتھ کھڑا جنگ میں جانے کے لیے، میدان میں جانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کس بات کی اجازت دوں، گلا کٹوانے کی، جان دینے کی؟ نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹا حسین کا تھا، باپ کو راضی کر گیا، شہادت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور شہادت چھوڑنے والی چیز ہوتی بھی نہیں۔ جو دین جانتا ہے نا ان کو پتا ہے شہادت چھوڑنے والی چیز ہوتی نہیں ہے، موقع ملے تو قبول کر لینی چاہیے۔ سب سے بڑا جہاد تو نفس کے خلاف جہاد کا، جس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ امام حسین نے خود اس نوجوان کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ دست مبارک سے لگائے، اولادی مخبر سر پر رکھا، کمر پر پٹکا باندھ دیا، تلوار حمائل کی، نیزہ اس ناز پروردائے سیادت کے مبارک ہاتھ میں دیا۔ اور اس وقت اہل بیت کے بیویوں بچیوں پر کیا گزر رہی ہوگی جن کا سارا کنبہ قبیلہ لٹ چکا ہے، سب شہید ہو گئے اور جگمگاتا یہ چاند کے چراغ بھی آفوز سلام بھر رہا ہے۔ نور نگاہ فاطمہ آسماں جناب، صبر دل خدیجہ پاک ارم کباب، لخت دل امام حسین ابن ابو تراب، شیر خدا کا شیر وہ شیروں میں انتخاب، صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لاجواب، گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب، چہرے سے شہزادہ کا اٹھا جبین کا، مہر سپر ہو گیا خجلت سے آب کاکل کی شام رخ کی سحر، موسم شباب سنبل جس نثار شام فدائے سحر گلاب، شہزادہ جلیل علی اکبر جمیل، بستان حسن میں گل خوش منظر شباب، آلہ تھا اہل بیت نے آغوش ناز سے، شرمندہ اس کی نازکی سے شیشہ حباب، صحرائے کوفہ عالم انوار بن گیا، چمکا جو رن میں فاطمہ زہرا کا ماہتاب، خورشید جلوہ گر ہوا کشتے سمند پر یا ہاشمی جوان کے رخ سے اٹھا نقاب، سولت نے مرحبا کہا شوکت ہی رجز خان، جرت نے باغ تھامی شجاعت نے کی رکاب، چہرے کو اس کے دیکھ کے آنکھیں جھپک پڑی، دل کانپ اٹھے ہو گیا آدھا کو اضطراب، سینوں میں آگ لگ گئی آدائے دین کے، غیظ و غضب کے شعلے سے دل ہو گئے کباب، نیزہ جگر شگاف تھا اس گل کے ہاتھ میں یا اژدہا تھا موت کا یا اس وول عقاب، چمکا کے تیغ مردوں کو نہ مرد کر گیا، اس سے نظر ملا تھا یہ تھی کس کے دل میں تاب، کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جوان ایسا شجاع ہوتا جو اس شیر کا جواب، میدان کارزار میدان کار لرزا پرندام ہو گئے، شیر افغانوں کی حالتیں انہیں لگیں خراب، کوہنا پیکروں کو تیغ سے دو پارا کر دیا، کی ضرب خود پر تو اڑا ڈالا تار کا، تلوار تھی کہ سائے قائے برق بار تھا یا از برائے رجم شیاطین تھا شہاب، چہرے میں آفتاب نبوت کا نور تھا، آنکھوں میں شان سولت سرکار بو تراب، پیاسا رکھا جنہوں نے انہیں سیر کر دیا، اس جود پر
خبر ہے آج تیری تیغ زہر آپ میدان میں اس نے عمل دیکھ کر نعیم. نعیم الدین مراد آبادی حیرت سے بد حواس تھے جتنے تھے شیخ و شاہ. کیا صدا لگائی امام علی اکبر نے, انا علی ابن الحسین ابن علی نحن آل البیت اولا بن نبی. حسین بن علی ہو, اہل بیت کا شہزادہ, نبی کا قرابت دار. لشکروں میں ایک ہلبلی مچ گئی. آپ کے چہرے کی رونق دیکھ کر کوفی یزیدیوں نے کیا پوچھا, ابن عمر بن سعد سے پوچھا یہ کون ہے, اس کے چہرے کی تمازت, چہرے کی نورانیت, چمک دمک دیکھ کر ہماری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے. فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا یہ حسین ابن علی ہے, امام حسین کا فرزند علی اکبر ہے. کیا جاؤ جلال تھا, کیا مقام مرتبہ تھا. کئی جہنمیوں کو, کئی یزیدیوں کو واصل با جہنم کر کے جب پہلی مرتبہ امام پاک کی بارگاہ میں آئے, یا بتا اے والد گرامی آئے پیاس. کیا تھا امام پاک کے پاس, کیا دے سکتے تھے. اپنی انگشتری نکالی, منہ میں رکھ دی, انگوٹھی منہ میں رکھ دی. ہاں بیٹا اسی سے تسکین پا لے, اور جا تیرا کام ابھی پورا نہیں ہوا, تجھے ابھی اور یزیدیوں کو واصل با جہنم کرنا ہے. پھر یہ صدا لگائے حل میں مبارس, کوئی جان پر کھیلنے والا ہے تو آ جائے. طارق آیا, اس کے بڑے آئے, سارے چیلے چپاٹے جتنے آئے سب کو بھیڑ بکری اور سبزیوں کی طرح کاٹ ڈالا. مسرا ابن غالب آیا, اس کا بھی کام تمام کیا. محکم بن طفیل ابن نفیل تو 1,000 سواروں کے ساتھ یلغار کرنے کے لیے بھیج دیا. پھر یہ شہزادہ گھوڑے کی ایڑ لگا کر امام حسین کی بارگاہ میں آیا. العطش آئے پیاس, العطش آئے پیاس. بابا پیاس کی شدت ہے. کیا فرمایا مصطفیٰ کریم کے شہزادے امام حسین نے؟ فرمایا اے نور دیدہ, حوض کوثر سے سیرابی کا وقت قریب ہے. دست مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام سے وہ جام ملے گا, یہ ساری پیاس تم بھول جاؤ, قریب ہے وہ وقت. یہ سن کر شہزادہ علی اکبر پھر میدان کی طرف لوٹے. دشمنوں نے ایک بارگی یلغار کی. کئی یزیدیوں کو اگرچہ آپ واصل با جہنم کر چکے پہلے بھی, ابھی بھی کیا, لیکن پھر زخموں سے چور, تنہا, اور وہ ہزاروں کی تعداد, کب تک لڑتے, کتنا برداشت کرتے. زخم کھائے, تیر کے, نیزے کے, تلواروں کے, جسم آپ کا گھائل ہے, خون رس رہا ہے. یا ابتا ادرکنی, یہ صدا لگائی ہے. امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, میدان میں پہنچے. دیکھا کہ جانباز نونہال 18 سال کا جوان بچہ علی اکبر زخموں سے چور, اس کا سر گود میں لیا. علی اکبر نے آنکھیں کھولی, والد گرامی کے گود میں اپنا سر دیکھا. فرمایا اے باجان, میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے, بہشتی حوریں شربت کے جام لیے میرا انتظار کر رہے. بس یہ کہا تھا کہ جان آفرین کے سپرد کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شہادت ہو گئی. امام علی مقام امام حسین خیمے میں آئے, ننھے علی اصغر کی طرف دیکھی. بیویوں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ, ان کو دکھاؤ کہ ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں, شاید ان کو غیرت آ جائے, کوئی شرم آ جائے, کوئی لحاظ ہو جائے, کوئی نبی کے نام اور ان کے کلمے کا احساس پیدا ہو جائے. شاید ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں. تمہارے ہاتھ میں پانی نہ دے تو کوئی بات نہیں, اپنے ہی ہاتھ سے چند قطرے اس بچے کے حلق میں ڈال دیں. امام حسین امام علی اصغر کو گود میں لیے باہر نکلے. کہا اے ظالموں, تم نے اتنا سارا کاروان اجاڑ دیا, ہمارے پاس ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ رونا چاہتا ہے, اس سے رویا نہیں جاتا, اس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے, اس کا گلا خشک ہو گیا. مجھے پانی نہیں دو کوئی بات نہیں, چند قطرے اپنے ہی ہاتھ سے اس بچے کے گلے میں ڈال دو. اس کو نہیں معلوم کہ اس کے باپ اور اس کے خاندان پر کیا قیامت ٹوٹی ہے, یہ نہیں جانتا. اگر یہ پانی پی بھی لے گا نا تو اس میں اتنی ہمت نہیں آ جائے گی کہ تمہارا مقابلہ کر سکے. یہ تو 6 ماہ کا کم سن نونہال ہے. ظالموں نے ایک تیر ایسا مارا جو امام علی اصغر کے حلق کو چھید کر امام علی مقام کے بازو میں پیبست ہو گیا. امام علی اصغر نے ہلکی سی جھرجھری لی اور وہیں اپنی جان کربلا میں قربان کر دی. امام حسین اس تیر کو نکالتے اپنے بازو سے اور علی اصغر کا لاشا لا کر باہر خیمے میں رکھ دیتے ہیں. وہ ترتیب بنی ہوئی ہے, لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, وہاں رکھ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں اندر آ کر کہ لو اللہ تعالیٰ نے یہ ننھے شہزادی کی قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لی, یہ بھی نانا جان کے پاس چلا گیا اور وہیں اس کی بھی پیاس بجھنی ہے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.